دو قصے بوڑھیوں کے مشہور حدیث جو بتایا جاتا ہے، عام جو تقریر کرنے والے بتاتے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت مکے میں تھی، وہ سامان خرید کر گھر لے جانا چاہتی تھی، اللہ کے رسول جو ہے لے کے پہنچا دیے۔ ایک قصہ بتایا جاتا ہے۔ دوسرا قصہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی جو حضور پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، ایک دوسرے نے بھی کیا، آپ اس کو دیکھنے کے لیے گئے۔ یہ دونوں قصے حدیث سے ثابت نہیں ہیں، یہ دونوں قصے میں حدیث میں ہمیں کہیں نہیں ملا۔ یہ ان دونوں قصوں کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن تقریر کرنے والے مولانا لوگ خوب بیان کرتے ہیں دونوں قصے۔ بلکہ ابھی آپ جائیں گے تو آپ کو جگہ بھی دکھا دیں گے مکے میں، وہ بادشاہ کی عمارت بنی ہے، اس میں 2 سوراخ بنا ہوا ہے، حاجی لوگ دکھائیں گے دیکھو وہاں سے بڑھیا جو ہے کوڑا پھینکا کرتی تھی، یہ بھی دکھا دیں گے لوگ۔ یہ دونوں بوڑھی عورتوں کے قصے جو سنائے جاتے ہیں حدیث میں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو کمزوروں کا آپ ساتھ دیتے ہیں، کمزوروں کے بوجھ کو آپ اٹھاتے ہیں۔ تیسری بات حضرت خدیجہ کہتی ہیں اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ غریبوں کو کما کے کھلاتے ہیں، اپنے لیے نہیں کماتے۔ آپ ملک شام کا سفر کر رہے ہیں، آپ سفر کی مصیبت کو اٹھا رہے ہیں، اپنے لیے نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ تو کماتے ہیں غریبوں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے آپ کماتے ہیں۔ آج کون دوسروں کے لیے کماتا ہے؟ ہر آدمی اس لیے کماتا ہے، ہر آدمی اس لیے کماتا ہے کہ ہمارے اسٹیٹس بہت ہائی فائی ہو جائے، ہماری بہترین مرسیڈیز ہو، بہترین ہمارے بنگلہ ہو، بہترین جو ہے سوٹ بوٹ میں ہم رہیں۔ ہر آدمی اس کے لیے کماتا ہے، کون غریبوں کے لیے کماتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اِنَّكُمْ لَتُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، کہ تمہیں جو مدد تمہاری کی جاتی ہے، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے غریبوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ تمہیں جو رزق ملتا ہے، تم آج بینک بیلنس بنا کے بیٹھے ہو، بلڈنگیں بنا کے بیٹھے ہو، عمدہ سے عمدہ گاڑیوں سے جو گھومتے ہو، یہ غریبوں کی وجہ سے تمہیں ملتا ہے، ان کے حق کو ضائع مت کرو۔ کون ہے غریبوں کے لیے آج کماتا ہے؟ ہمیں بھی وہی دھوکہ لگا ہے جو قارون کو دھوکہ لگا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا تھا احسن کما احسن اللہ علیک، اے قارون جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کیا کر، اللہ نے تجھے دولت دی ہے، اس دولت کو لوگوں پہ استعمال کر۔ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ کیا بات کر رہے ہو، میں نے تو اپنے علم سے پیسہ کمایا ہے۔ یہی دھوکہ قارون کو لگا تھا۔ لوگوں نے کہا اللہ نے تجھے جو دولت دی ہے اللہ کے بندوں پر اس کو خرچ کر۔ قارون نے انما اوتیتہ علی علم عندی، ارے یہ تو میں نے کمایا ہے، اپنے علم کے بلبوتے پر ہم نے کمایا ہے، میں کیوں کسی کو دوں؟ فخسفنا بہ وبدار الارض، اللہ کی قسم اللہ نے اس کو خزانے سمیت زمین میں دھسا کے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ وہی دھوکہ آج ہمیں لگا ہوا ہے۔ ہم خود کماتے ہیں، یہ ہماری محنت کی کمائی ہے، ہم نے کمائی، ہم کیوں کسی کو دینے جائیں؟ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اس کو جنت کے سبز لباس پہنائے گا، جو مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اس کو جنت کے میوے کھلائے گا، جو کسی مسلمان کو پانی پلا دے اللہ اس کو جنت کی شراب طہور پلائے گا۔ آپ نے فرمایا من قضى لحاجة من امتی يريد ان يسره بها فقد سرني ومن سرني فقد سر الله ومن سر الله ادخله الله الجنة۔ فرمایا جس نے میرے کسی امتی کے کام کو کر دیا، اس کی ضرورت پوری کر دی، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی ضرورت پوری کر دی، اس نے مجھے خوش کیا۔ جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیوہ کے لیے محنت دوڑ دھوپ کرنا، مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ آپ نے بھی فرمایا اس روزے دار کی طرح جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، اس شبے دار کی طرح جو ہمیشہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا ہو، مسکین اور بیواؤں کی خبر لینے والے کی فضیلت۔ فرمایا انا وکافل الیتیم ہکذا واشار بالسبابۃ والوسطی ورفرج موما، آپ نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا جیسے دونگلیاں، اشارہ کر کے آپ نے پھر اس میں تھوڑا کشادگی پیدا کر دی، فرمایا اس طریقے سے جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ فرمایا جو کسی یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شامل کر لے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرمایا جو کسی یتیم کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیر دے، جتنے بالوں پہ ہاتھ جائے گا اللہ اس کو اتنی نیکی عطا فرمائے گا۔ فرمایا مسلمان کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔
تو غریبوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہر آدمی صرف اپنے کالر اونچا کرنے کے لیے، اپنے جو ہے اسٹیٹس ہائی کرنے کے لیے ساری محنت کر رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے محنت کیا ہے، یہ دولت ہم نے کمایا، ہم کیوں کسی کو دیں؟ اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ہم کیوں کھانا کھلائیں غریبوں کو؟ اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، اللہ نے نہیں کھلایا تو ہم کیوں کھلائیں؟ یہ دھوکہ ہمیں لگا ہوا ہے۔ تو فرمایا حضرت خدیجہ نے وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اللہ کے رسول آپ غریبوں کو کما کے کھلاتے ہیں، وَتُقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمانوں کو آج ہم بہت سمجھتے ہیں، مہمان آ گیا شکن آ گئی پیشانی پر۔ آج مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ اور مہمان کی اکرام میں یہ بات داخل ہے کہ مہمان کی پسندیدہ چیز اس کے لیے مہیا کی جائے، یہ اکرام۔ مہمان کو اگر کھانے کے بعد میٹھا پسند ہے تو میٹھے کا اہتمام کیا جائے، مہمان کو اگر چکن پسند ہے چکن کا اہتمام کیا جائے، اکرام اس کو کہتے ہیں۔ ایسی فضیلت مہمانوں کے اللہ کے رسول نے بتائی، قسم خدا کی اگر سیرت اور حدیث کی معتبر شہادت ہے نہ ہو، اگر حدیث میں نہ ہوتا ہے تذکرہ، تو آج یقین کرنا مشکل ہے کہ مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے بچوں کو ماں نے باپ نے بھوکا سلایا ہے، ماں باپ نے بھوکا سلایا اپنے بچوں کو۔ مدینے کے اندر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیوی سے پوچھا کھانا ہے، مہمان آئے ہیں، فرمایا بچوں کا ہے، تو فرمایا کہ بچوں کو ایسے بہلا کر سلا دو، مہمان کے سامنے کھانا لگا دو۔ بچے بھوکے سو گئے ہیں، بچے بھوکے سو گئے ہیں، بچوں کو بھوکا ماں باپ نے سلا دیا مہمان کی خاطر۔ مہمان اللہ کے رسول کا بھوکا نہ رہے، مدینے میں والا فرد، مدینے میں آنے والا مہمان بھوکا نہ رہے، بچے بھوکے سو جا کوئی بات نہیں، مہمان بھوکا نہیں ہونا چاہیے۔ صبح جب اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول نے تعریفی نام لے کر کہ اللہ کو تمہارے عمل بہت پسند آیا ہے، میاں بیوی کا نام لے کے آپ نے فرمایا اللہ کو تمہارے طریقہ بہت پسند آیا ہے۔ اگر حدیث میں یہ تذکرہ نہ ہوتا آج یقین کرنا مشکل ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی خود نہ کھائے، بچوں کو نہ کھلائے، مہمانوں کو کھلا دے؟ لیکن ایسا معاشرہ اللہ کے رسول نے بنایا تھا جہاں آپ نے بتایا تھا کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ اور آخری بات، پانچویں بات حضرت خدیجہ نے کہی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کے راستے میں، حق کے راستے میں آپ تکلیف اٹھاتے ہیں، حق کے راستے میں تکلیف آئے گی۔ جو حق کے راستے میں چلے گا ایسا ہے جیسے کہ آخری دور میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہے شریعت پر اور سنت پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارے لینا مشکل کام۔ تو حق پر آدمی چلے گا تو پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ کے رسول نے بھی حق کی خاطر بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ ہمیں باطل کے سامنے نہیں جھکنا ہے، ہمیں اللہ نے موحد بنایا ہے، ہمیں توحید کی امانت ہمیں ملی ہے، ہم حق پر جئیں گے، حق پر مریں گے، یہ ہمارا شعار ہونا چاہیے، یہ ہمارا نعرہ ہونا چاہیے۔ باطل سے دبنے والے ایاسما نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو یہ جو حق کے راستے میں جو تکلیف آئے اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ اور دو چیزیں ہیں جس سے اللہ کی مدد ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز، صبر اور نماز۔ یہ جب حق کے راستے میں مصائب آئے، حالات آئیں گے، یہ دو نسخہ میں دیا گیا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر اور نماز کے لیے اللہ کی مدد چاہو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اجر بے حساب دیا جائے گا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب 10 منٹ آپ نے تقریر دیر کر دی، 10 منٹ آپ نے زیادہ لے لیا، آپ کہہ رہے ہوں گے، دل میں سوچ رہے ہوں گے آپ میں نے 10 منٹ اس لیے جان بوجھ کے زیادہ لیا ہے۔ میں یہاں ممبر بیٹھ کر رہا ہوں کہ حضرت مولانا عرفان قاسمی صاحب ہر جمعہ بیان کرتے، بہت عمدہ بیان کرتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے کہ ان کا جب بیان ختم ہونے والا ہوتا تب آپ مسجد میں آتے ہیں۔ میں کیا آپ سے بات کروں، جب آپ آتے ہیں تو تقریر کا ٹائم ختم ہوتے وقت تو آپ آتے ہیں یہاں پر، جب تقریر کا وقت، میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی بڑائی نہیں کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے، تحدید سے نعمت کے طور میں کہہ رہا ہوں۔ میں ہندوستان میں بہت جگہ میں گیا، میں نے یہی حالت دیکھی، خطبہ کے ٹائم لوگ مسجد میں آتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ہو سکتا ہے اتنے اچھے مولانا نہ ہو یا ایسی تقریر نہ ہوتی ہو۔ آپ کلکتہ ہماری مسجد میں آپ چلے جائیں،
اذان کے بعد آدھا گھنٹہ پہلے، پون گھنٹہ پہلے آپ کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی کہیں۔ صرف آدھا گھنٹہ لوگ انتظار کرتے تقریر سننے کے لیے، جب ہم جاتے ہیں پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی ہے۔ یہ قدر کریں آپ حضرت کی، ایسی قیمتی تقریر کرتے ہیں، ایسی قیمتی باتیں بتانا چاہتے ہیں، قدر کریں اس چیز کی۔ آپ آتے ہیں جب تقریر ختم ہونے والی ہوتی ہے تو آپ آتے ہیں، اذان کے وقت آپ چلے یہ مسجد میں، سنت پڑھیے، بیان سنیے، نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں، ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ کے اندر جو ہوتا ہے جذبہ، وہ اس آپ کے طلب کی وجہ سے، آپ کے طلب کی وجہ سے، آپ کی لگن کی وجہ سے اللہ باتیں کہلواتا ہے۔ ایسی سی باتیں اللہ زبان سے کہلوا دے، کسی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس بات کی آپ کوشش کریں، اگلے جمعے سے انشاءاللہ کہ اذان کے وقت آپ مسجد میں انشاءاللہ آئیں گے، بلکہ مسجد میں بیٹھ کر کے آپ اذان جمعے کی سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔